MM आलम रोड गुलबर्ग के सदर मियां मोहम्मद सलीम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में बेजा लगाया गया सुपर टैक्स फौरी वापस लिया जाए। अगर हुकूमत ये टैक्स वापस नहीं लेती तो ताजर बरादरी सड़कों पर आने पर मजबूर होगी और भरपूर अपना एहतजाज करेगी। हर बंदा सफेद पोश है, हर बंदा टैक्स दे रहा है। मैं अगर कोई साबित कर दे हमें मालूम को बंदा टैक्स नहीं दे रहा तो मैं अपनी सदारत छोड़ दूंगा। मुझे यकीन है हर बंदा टैक्स दे रहा है। एलडीए को जितना हमने टैक्स दिया इधर से इकट्ठा करके कोई किसी ने भी नहीं दिया। डेवलपमेंट कितनी हुई है, एक दफ़ा में मालूम रोड 40 साल में बनी है, ये 2012 में, उसमें कितने ही पैसे लग गए, एक दफ़ा पैसे लगे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कमर्शियल के जब टैक्स जाते हैं तो इस पे लगने चाहिए, इसकी लाइटिंग हो, अंडरग्राउंड वायरिंग हो। अंडरग्राउंड वायरिंग हम कहते रहे नहीं, आए दिन इधर मसले रहते हैं, बिजली का इशू रहता है, लेकिन फिर भी हम चले वो चीज़ें बर्दाश्त हो गई। अब ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। अब हम अपनी कारोबार बंद करेंगे और हम सड़कों पे निकलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि MM आलम रोड जो है ये ब्रांड्स इधर जो है जितने भी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ब्रांड हैं वो इधर स्टार्ट इधर से लेते हैं और MM आलम रोड सबसे ज़्यादा टैक्स पे यही कर रहा है। इधर कोई ऐसा बंदा नहीं जो टैक्स पे नहीं कर रहा। अब मकसद है कि हमारे साथ जब कोविड का एक दौर चला तो उसमें हमने बड़ा साथ दिया गवर्नमेंट का कि जब एनर्जी क्राइसिस होती हैं तो फिर भी हमारा सबसे पहले शॉप्स हमारी बंद होती हैं। लेकिन हमारे सबसे जो हमें जो सेटबैक होता है वो यही होता है कि वी आर बेसिक स्टेक होल्डर्स, लेकिन हमसे पूछा नहीं जाता, हमसे मिला नहीं जाता कि जी ये किस तरह होना चाहिए, किस तरह पॉलिसी बननी चाहिए। टैक्सेस जो ये बदमार की है टैक्सों की, ये बिजली के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया, ये चीज़ें जो हैं जब ये पैकेजेस वगैरह बनते हैं इन चीज़ों के, तो वो पैकेज जब बना है तो उसके मतलब हमसे तो पूछ लिया जाता है कि आया ये हमारे लिए ठीक भी है या इसको तो थोक दिया गया। मतलब एक कमर्शियल यूनिट है उसके ऊपर 6000 इन्होंने टैक्स लगा दी, तो बैठे बैठे ही टैक्सों का पहले ही इतने की इसको मुश्किल से हमारी इसकी कमर सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने तो इसको जो है वो हमारी तो समझ से बालाकार है कि अब हम इसमें गुजारा किस तरह करेंगे। MM आलम रोड पे मैं सिंस 2007 से इधर MM आलम को ही देख रहा हूँ। डेवलपमेंट भी इसको मैंने करवाया, सारी इसका कंस्ट्रक्शन और इसको मेंटेनेंस भी मैं ही कर रहा हूँ। गाहे जब भी कोई चीज़ होती तो उसको कमिश्नर साहब को कह के DC को कह के रिक्वेस्टें करके तो इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात है कि हम भी एक हद तक जा सकते हैं। हमने MM आलम रोड पे आज तक हेजिटेशन नहीं किया। इस वक्त ये नौबत आ चुकी है कि हम लोग हेजिटेशन के लिए भी जाने को तैयार हो गए। तो ये हम तंग आ गए हैं, इसलिए तंग आए हैं कि मतलब कितना हम साथ दें। गवर्नमेंट जो है मरकजी हुकूमत जो है खासतौर पे उन्होंने इसको इस तरह किया कि जिस तरह हमारे बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। टाइमिंग पहले एनर्जी क्राइसिस का आजकल टाइमिंग जो 9 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं, MM आलम पे तो शॉप ही 4 बजे खुलती है। हमें पूछा ही नहीं गया कि जी आपकी टाइमिंग किस तरह है। चले हम 4 बजे नहीं 5 बजे खोल लेंगे, 1 घंटा उसको बढ़ा देते हैं आगे, हमारा 1 घंटा आगे कर दें। हमारा तो कस्टमर ही 4-5 बजे आता है इधर। बैठ के बातें होती है ना, इस तरह थोड़ी होता है कि बैठ के उसको आप एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए जी आप शॉप्स में बंद कर दें। आप तरीके से होता है, एकदम से नहीं होता। ये तो एकदम जिस तरह आप समझ लें कि हम पे बम फेंक दिए गए। तो इसलिए अब आगे जो है हमारी तो बिल्कुल एंड पे हो गए हुए हम भी अब स्ट्राइक करेंगे। हम सड़क पे हम भी निकलेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे और सड़कों पे हम ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेंगे। अब तो यही है कि हम भी फिर इस तरह करें, अगर हमारे साथ यही सलूक करना है तो हम भी फिर आगे से रिस्पॉन्स भी हमारा यही होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये टैक्स जो लगाया गया इसको वापस लिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते उसके मुताबिक कि ये टैक्स हम देंगे कैसे। ऑलरेडी LDA में कमर्शियल फीसें जो है MM आलम से जो जमा होती हैं, मैंने ये लास्ट अभी फीस जमा कराई 6 करोड़ की एक प्रॉपर्टी की, वो फीस 1.5 करोड़ की थी। उसको रेशियो बढ़ाते बढ़ाते जब वो प्रॉपर्टी का DC रेट बढ़ता है तो वो भी साथ बढ़ती है। इस वक्त उसको इन्होंने डबल कर दिया, वो 6 करोड़ का अब 8.5 करोड़ के करीब चला।
ہمیں نہیں سمجھ لگتی. ہم دکانیں بیچیں اور فیسیں جمع کرائیں, مطلب یہ کہاں کا ٹیکس ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی بیچیں اور فیس جمع کرائیں, پراپرٹی بیچیں اور ٹیکس جمع کرائیں؟ تو یہ کس قسم کے ٹیکسز ہیں؟ ہم کاروبار کریں گے, اگر ہم فرینچائزی ایک ادھر لے کے آتے ہیں, باہر سے فرینچائزی ادھر آتی ہیں, تو فرینچائز آئے گی, بزنس کرے گی, اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا, امپلائمنٹ ادھر, ان امپلائمنٹ ختم ہوگی. کتنا امپلائی ہوتا ہے بندہ ادھر, ایک فرینچائز اسٹور ہے اس میں کتنے لوگ, کتنی فیملیز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ریسٹورنٹ ہیں جو ان کے ساتھ کتنے لوگ ریلیٹڈ ہیں. وہ کون سا طبقہ ہے؟ اصل تو وہ طبقہ ہے. وہ تو ادھر ایک ریسٹورنٹ میں 50 60 لوگ کام کرتے ہیں. 50 لوگ کام کرنے کا مقصد ہے کہ ان کی 50 فیملی ہیں. تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے ممبر فیملی کے ہوتے ہیں. تو وہ چلے گا تو ٹیکس بھی آئے گا اور ادھر کام بھی چلتا رہے گا. کووڈ کے بعد ادھر کافی زیادہ سٹور جو ہیں بند ہو چکے ہیں. بہت بڑا ایک میم صاحب لندن سے آیا تھا, بہت بڑا برانڈ تھا, نون برانڈ, اور بڑی زبردست وہ پارٹی تھی, بڑے اچھے لوگ تھے. وہ جس دن انہوں نے ادھر اس کو لانچ کیا, فرسٹ ڈے کووڈ ہو گیا. کووڈ کے بعد ادھر وہ بند ہو گیا. بند ہونے کے بعد وہ ڈیفالٹ کر گیا. مطلب اس کا 1.8 ملین رینٹ تھا, وہ 1.8 ملین کتنی دیر دے گا؟ مطلب بند پراپرٹی کا, بند شاپ کا وہ 1.8 ملین دیتا رہا. پھر وہ اس کا یہ ہوا کہ وہ اس کے ساتھ 3-4 اور بڑے اچھے برانڈ تھے, نون برانڈ, بند وہ واپس چلا گیا. وہ باہر سے آیا تھا, لندن سے آیا تھا, لندن واپس چلا گیا, یہاں سے پیسہ نکل گیا. اب کدھر گیا یہ ڈالر, کدھر گیا؟ ڈالر اس لیے باہر نکل گیا کہ لوگ ادھر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر آئے دن ادھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, میں ہر چیز کو مینیج کر لیتا ہوں. لیکن جب یہ پالیسی بنتی ہے, پالیسی کے آگے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں. پھر ہم ریٹیں کرتے ہیں ہائی کورٹ میں, پھر ہم اب تو ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, پہلے ہم احتجاج کی طرف کبھی نہیں گئے. اب ہمارے پاس اب یہ ہمارے پاس حل ہے کہ ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے, ٹیکسز واپس لیے جائیں, مہربانی کی جائے, تاجر کو مارا نہ جائے. تاجر مر گیا تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے. اس وقت سیلاب کی صورتحال بہت بری ہوئی ہوئی. ہم سوچ رہے ہیں, ہم ہمیشہ ہی جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی قدرتی آفت آتی ہے, اس وقت ہمارے جو بلوچستان بھائی ہیں ہمارے, جو جتنے بھی ہیں پاکستان میں, جتنے صوبوں میں, سندھ والی سائڈ, پنجاب میں بھی اب راوی میں پانی سنا کہ چھوڑا ہے بھارت نے, تو ہم اس چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار چلو ہم سے جو ہو پاتا ہے ہم وہ بھی کریں گے. لیکن اس وقت تو ہم بھی صلاح دکان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے, تو وہ بھی ہم بھی اس میں آ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہم تو کسی قابل ہی نہیں رہیں گے. جو چیز جو ہم نے کمایا وہ ٹیکس میں چلا جانا. طریقے سے چلیں, ٹیکسز لیں, ہم دینا چاہتے ہیں. اگر ٹیکسز ہمارے صحیح جگہ یوٹیلائز نہیں ہوں گے تو ہم کیوں دیں گے؟ ہم تو ٹیکس بھی نہیں دیں گے, ہم بل بھی نہیں دیں گے. بل کو آگ لگائیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے آرام سے. چابیاں ہم لاک کرتے ہیں, چابیاں ہم حکومت کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ رکھ لیں, ہم تو چلا نہیں سکتے. اب جیب سے تو ہم ڈالنے سے رہے پیسے. آگے ہمارے جو ہے برے حالات ہیں فائنینشلی بھی, اور ادھر اتنی انپلائمنٹ ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. ادھر پھر آگے پھر کرائم بڑھیں گے, ڈکیتی ہوں گی, چوری ہوں گی, نشہ بڑھے گا. ادھر پھر جو پود ہے جو کام کرنا چاہتی ہے وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی. جب ان کو جابس نہیں ملے گی, اچھے بڑے پڑھے لکھے بچے آتے ہیں ادھر, ایم اے, ماسٹر, گریجویشن, بیچارے ایم ایس سی, وہ بیچارے رول رہے ہیں. بھائی بزنس ادھر کر سکتے ہیں, کریں تو ساتھ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے, تھوڑا سا ہم سے مشورہ تو کر لیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے شہر والی سائڈ سے آپ موچی دروازے کی اور بھاٹی گیٹ کی, شالمی کی مارکیٹس والے تاجر سامنے بٹھا رہے ہیں اور ان سے پوچھیں گے آپ کا ٹائم کیا ہونا چاہیے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ گلبرگ کے تاجر کو پوچھیں نا کہ ہمارا کیا ٹائم ہے. ہمارا ٹائم جو ہے وہ شروع 7 بجے سے ہوتا ہے. آپ 7 بجے بند ہونے والی دکانوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم 8 بجے بند کر دیتے ہیں, 9 بجے بند کر دیتے ہیں. یہ تو سراسر ناانصاف. تو میں آپ کی وساطت سے, میں پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ماشاء اللہ انہوں نے اب حلف لیا, ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں پنجاب میں یہ بھی جو ٹائمنگ ہے اس کا بھی ہم بلا کے ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. اس کے اوپر بھی کیونکہ پنجاب اب اپنا انڈیپینڈنٹ صوبہ ہے, اس کا وہ ٹائمنگ کا کچھ کریں. اور مرکزی حکومت سے پرزور اپیل ہے, اور اس کو احتجاج کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے.
ہم نہیں چاہتے کہ لٹیگیشن میں جائیں، احتجاج میں جائیں، ادھر آگے لگیں، ادھر دکانیں بند کریں. تو دکان بند ہوئی، ایک روڈ ہی ہے نا، دکان ایک بند ہوئی تو 4 بندہ باہر آ جائے تو روڈ بند ہو جائے گی. تو پھر ایم ایم عالم انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، ایم ایم عالم انٹرنیشنل برانڈ ہے. یہاں سے صرف ایک خبر چلنی ہے تو پوری دنیا میں چل جانی خبر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا میں تو حکومت سے کہوں گا کہ اپنا اقتدار کا انٹرسٹ کم کریں، تاجروں کا انٹرسٹ، عوام کا انٹرسٹ واچ کریں اور اس پہ اوپر عمل کریں. ان کو تاجروں کا ساتھ دیں، جن کی کمریں ٹوٹی ہیں ان کا ساتھ دیں. ہم آپ کا کیسے ساتھ؟ آپ اکیلے سوال دکان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تاجر آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی کرائسس ہوں گی تو تاجر ہی آپ، آخر پہ تاجر ہی کام آتا ہے آپ کے. لہٰذا میری تو آپ سے اپیل ہے، حکومت سے اپیل ہے کہ یہ ٹیکس کا جو بہت زیادہ اضافہ ہے، بے وجہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کو ٹیکس کے اضافے کو واپس لیا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے. ڈالر کا ریٹ کیا آ گیا ہے، امپورٹر تو بالکل ہی اس کا تو ختم ہو گئی، کوئی اس کا سمجھ نہیں آ رہی. آج کرنسی والے سے بات کریں، ڈالر کتنے کا، وہ ڈالر کا ریٹ نہیں دیتا، کہتا مجھے پتہ نہیں. اتنی انسٹیبلٹی ہے، کبھی آئی ہے اس ملک میں اتنی انسٹیبلٹی؟ ڈالر گیا کہاں ہے؟ ڈالر یہ بڑے بڑے مگر مچھوں کے پاس ہے. ڈالر ہمیں پتہ ہے، ہم بیٹھے ہیں مارکیٹ میں، ہمیں پتہ ہے ڈالر کہاں ہے. ڈالر ادھر ہی ہے، ڈالر باہر نہیں گیا، ڈالر ادھر ہی ہے. اور ڈالر ہے بڑے مگر مچھوں کے پاس. یہ جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں نا، یہ ساتھ بیٹھے ہیں جو حکمرانوں کے ساتھ، یہ ان کے اکاؤنٹس میں ہے. تو یہ مہربانی کریں، آپ لوگ کچھ خیال کریں، مطلب لوگوں کا خیال کریں، عوام کو تھوڑی سی سہولت دے دیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی اجر دے. کوئی اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اللہ عقل دے دے کہ آپ لوگ عوام کا خیال کریں. آپ بھی اس ملک کے ہی ہیں، آپ کوئی باہر سے نہیں آئے. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ گورنمنٹ آپ کی باہر سے امپورٹ ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ باہر کے ہی سوچ لیں. آپ لوگوں کے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم تو سفید پوش لوگ ہیں. ایم ایم عالم تو سفید پوش لوگ ہیں. میں یہاں بالکل واضح کر دیتا ہوں، میں ہر بندے کو جانتا ہوں. میں 1974 میں ادھر آیا ہوں اور مجھے ہر بندے کا پتہ ہے. ہر بندہ سفید پوش ہے ادھر، ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. میں اگر کوئی ثابت کر دے ہمیں معلوم کو بندہ ٹیکس نہیں دے رہا تو میں اپنی صدارت چھوڑ دوں گا. مجھے یقین ہے ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. ایل ڈی اے کو جتنا ہم نے ٹیکس دیا ادھر سے اکٹھا کر کے کوئی کسی نے بھی نہیں دیا. ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے؟ ایک دفعہ میں معلوم روڈ 40 سال میں بنی ہے، یہ 2012 میں، اس کتنے پیسے لگ گئے؟ ایک دفعہ پیسے لگے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کمرشل کے جب ٹیکس جاتے ہیں تو اس پہ لگنے چاہیے، اس کی لائٹنگ ہو، انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہو. انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہم کہتے رہے نہیں، آئے دن ادھر مسئلے رہتے ہیں، بجلی کا ایشو رہتا ہے، لیکن پھر بھی ہم چلیں وہ چیزیں برداشت ہوتی ہیں. اب یہ چیزیں برداشت سے باہر ہو رہی ہیں. اب ہم اپنی کاروبار بند کریں گے اور اب سڑکوں پہ نکلیں گے. شکریہ. کیمرہ مین اقبال حیدر کے ساتھ ارشد انصاری، سٹی ون نیوز، لاہور.